ایسا بھی تو ہے میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان فرا قادری۔ قدرت نے پاکستان کو سرسبز وادیوں، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑوں، دریاؤں اور دلکش جھیلوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بہتے پانی کی جھرنوں کی دلکش دھنیں جہاں دل فریب نظارہ پیش کرتی ہیں، وہیں ان میں پاکستان کے بہت سے مسائل کا حل بھی پوشیدہ ہے۔ ضرورت ہے تو صرف ان وسائل اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی۔ آج کے شو میں کیا ہے خاص، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ پاکستان اس وقت توانائی کے شدید بحران سے دوچار ہے، لیکن ایک محب وطن پاکستانی نے برف کے ذریعے بجلی کی پیداوار کا منفرد طریقہ دریافت کر لیا۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا سید ظاہر علی شاہ نے کہا ہے کہ متحرک اور صحت مند افراد ہی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہیں اور صحت مند معاشرے کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اور اسکردو میں لیل احاطے کھیتوں اور سبزے میں گھری کچورا جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، جس نے دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ شو کا آغاز کرتے ہیں بجلی کی پیداوار کے منفرد طریقے سے۔ پاکستان اس وقت توانائی کے شدید بحران سے دوچار ہے، تاہم ملک میں ایسے محب وطن لوگ کی کمی نہیں جو ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے اور اس کا مستقبل روشن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے فاروق فیاض کی رپورٹ۔ نعیم نذیر ملک کا تعلق سیالکوٹ کے گاؤں کوٹلی لوہارا مشرقی سے ہے۔ پیشے کے اعتبار سے آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور 10 سال بیرون ملک رہنے کے بعد ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ لیے پاکستان واپس آئے ہیں۔ نعیم کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہائیڈرو پاور سسٹم سے بجلی پیدا کرنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کیا ہے، جس سے پاکستان کے اندھیرے کم از کم 100 سال تک کے لیے ختم ہو سکتے ہیں۔ نعیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں پر پائی جانے والی برف کو پگھلا کر کثیر پانی پیدا کیا جا سکتا ہے، جسے استعمال کر کے بے پناہ بجلی حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے جو آئیڈیا نکالا ہے آئس سے بجلی پیدا کرنے، اوورآل یہ آئیڈیا تو ہے ہائیڈرو تھرمل بجلی ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ یہ آئس کو کنورٹ کر کے پانی میں ہم اس کو پھر سے جو ہے نا یوز کریں گے ٹربائنس میں، اور ٹربائن میں سے جب وہ ایگزٹ ہوگی تو موسٹلی جو ہے نا ڈیموں میں پانی بہہ جاتا ہے، جیسے فلڈ آ سکتے ہیں، ڈیم ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس میں جب ایگزٹ ہوگا تو وہ ایگزٹ جس چیز سے ہوگا تو پھر آئس میں کنورٹ ہو جائے گا، اور یہ ڈیم جو ہے نا یہ نارمل جگہوں پہ نہیں بنیں گے پاکستان میں، یہ کیٹو کا ریجن ہے گلگت بلتستان میں، کو ہمالیہ کے پاس، ادھر جو ہے نا آلموسٹ ہمارے پاس 100 ماؤنٹنز ہیں جو 5000 میٹر سے ابو ہیں۔ برف پگھلانے کے لیے نعیم کی تجویز ہے کہ خلا میں ایک شیشہ چھوڑا جائے جو سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین پر بھیجے گا، جس کی حرارت سے برف پگھلے گی۔ میں نے پرپوز کیا ہے اس ڈیم میں کہ اسپیس کے اندر ایک شیشہ لگایا جائے۔ اسپیس زمین سے 150 کلومیٹر ٹو 200-300 کلومیٹر ہوتی ہے، اور رشیا یہ جو ہے نا 1989 میں ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے، اس نے 20 میٹر کا شیشہ بھیجا تھا۔ تو ہم جو ہے نا میرا پلان یہ ہے کہ 1 کلومیٹر 1000 میٹر کا جو ہے نا شیشہ ہم اسپیس میں بھیجیں گے، اور اس کا جو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں کہ یہ ایک ٹارچ سمجھیں سن لائٹ ہے عام لوگوں کو، اور یہ شیشہ جو ہے یہ اسپیس میں لگا ہوا ہے۔ جو ہی یہ شیشے سے لائٹ ریفلیکٹ ہوگی تو ہم زمین کے اوپر جو ہے نا اس کو موو کر سکتے ہیں K2 کی ایریا پہ۔ اب اس کا جو ہے نا ہم 40 سینٹی گریڈ بھی کر سکتے ہیں اور 20 سینٹی گریڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زمین سے ریموٹ کنٹرول ہوگا شیشہ، اور جب اس کا یوز نہیں ہوگا ہم اس شیشے کو بند کر دیں گے۔ گو کہ اس منصوبے پر اربوں ڈالر لاگت آئے گی، لیکن نعیم پر امید ہیں کہ پاکستانی عوام کے تعاون سے وہ یہ رقم اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی کاسٹ جو ہے نا زیادہ نہیں، $95 بلین ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ $95 بلین انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کانفرنس کی جائے اگر اسلام آباد میں، تو ہم ریز کر سکتے ہیں۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے پاس اربوں ڈالرز ہیں، تو وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں، لیکن انہیں کوئی سوٹیبل پروجیکٹ تو ملے۔ نعیم کی حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے منصوبے پر سنجیدگی سے توجہ دے اور ان کے اس مشن میں ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اسپیشل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کے چیف منسٹر صاحب سے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کے صوبے کو ہانگ کانگ بنانے جا رہا ہے، یہ دبئی بننے جا رہا ہے، گلگت بلتستان یہ سوئٹزرلینڈ بن جائے گا۔ آپ پرسنلی اس میں انٹرسٹ لے کے آپ اس کو جو ہے نا انیشیٹ کریں۔
मुल्क में जारी तवानाई के शदीद बहरान पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद हर किस्म के वसाइल को बरूए कार लाकर तवानाई हासिल करे, वरना आने वाले वक्त में यह बहरान इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है कि मुल्क की तामीर और तरक्की मफलूज होकर रह जाएगी। फर्रुख फयाज, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। बर्फ के जरिए बिजली पैदा करने का मुनफरिद तरीके के बारे में बता रहे थे फर्रुख फयाज। मुतहर्रिक और सेहतमंद अफराद ही तरक्की और खुशहाली की जमानत हैं, ये कहा है वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा सैयद जाहिर शाह ने। उनका कहना है कि बीमारियों का खात्मा और सेहतमंद मुआशरे का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए सरकारी अस्पतालों का मयार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर ने हेपेटाइटिस सी के फ्री वैक्सीनेशंस का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त हेपेटाइटिस के 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें एक वफाकी हुकूमत जबकि दूसरा सूबाई हुकूमत की निगरानी में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस के 1700 रजिस्टर्ड मरीज हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अगस्त में हेपेटाइटिस के एक बड़े प्रोजेक्ट का आगाज हो रहा है, जिसमें मर्ज की तशखीस के फौरन बाद मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन के बारे में आपने जाना। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद शामिल करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें।